اور مسند احمد میں اور امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں ایک صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آپ فرمایا اجعلتنی للہ عدلا، اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ اس نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں آپ کو عطائی مان رہا ہوں، غیر مستقل بذات مان رہا ہوں، اور میں اللہ کی اطاعت سے ہی مان۔ اس زمانے یہ کہانیاں نہیں سناؤندیاں بھائی، اردو دین سیدھا سیدھا سی، ٹھیک ہے؟ تو اسی واسطے اسی سیدھا سیدھا دین اتو بیان کر رہے ہیں، کتاباں والا دین، اللہ کے فضل سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرک کے اس بات کے حوالے سے ایک روایت بالعموم علماء نجد کی طرف سے پیش کی جاتی ہے۔ محمد ابن عبدالوہاب نجدی نے اپنی کتاب کتاب و توحید کے اندر، اور اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان کے اندر، اور انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے کئی ایک بیانات کے اندر اس روایت کو بیان کیا ہے مسند احمد ابن حنبل اور الادب المفرد کے ریفرنس سے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص نے یہ کہا ما شاء اللہ وشئت، اللہ چاہے اور اے نبی آپ چاہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجعلت للہ عدلا، اجعلت واللہ عدلا، اجعلت للہ ندا، اس طرح کے الفاظ حدیث میں ہیں کہ کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، تو نے اللہ کا مجھے شریک بنا دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہہ کہ صرف اللہ چاہے، جو اللہ چاہے۔ تو اس روایت کی بنیاد پہ یہ کہتے ہیں دیکھیں اس صحابی نے، آنے والے نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا سمجھ کر اور الہ سمجھ کر یہ نہیں کہا تھا، بلکہ اللہ کا بندہ سمجھ کر ہی کہا تھا۔ اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، ایسے نہ کہہ، بلکہ صرف یہ کہہ کہ صرف اکیلا اللہ چاہے۔ اس روایت کی بنیاد پہ انجینئر محمد علی مرزا نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ لہٰذا ثابت ہوا کہ امت کے اندر جو شرک ہے وہ پایا جاتا ہے، اور چاہے وہ حقیقی اور مجازی، ذاتی اور عطائی، اور مستقل اور غیر مستقل کا فرق بھی کر لیں تب بھی وہ شرک ہی رہے گا، اور وہ شرک سے باہر نہیں نکل سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی کا ملا کے ذکر کریں گے تو وہ شرک بن جائے گا، یعنی یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اب انشاءاللہ ہم اس روایت کے اوپر کلام کریں گے، یہ شرک نہیں تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا کسی فعل کے اندر ذکر مشترک کیا جائے، اکٹھے کر دیا جائے، اگر اس کو شرک قرار دیا جائے تو قرآن مجید کی کتنی آیات اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی احادیث ہیں، آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اللہ رب العزت کے ساتھ اکٹھے ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جب بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے سوال کرتے تو صحابہ اس کے جواب میں یہ عرض کرتے تھے اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 74 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہیں یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا۔ اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ نے غنی کر دیا اور اس کے رسول نے غنی کر دیا، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جب آپ کہہ رہے تھے کسے؟ جس پر اللہ نے انعام کیا اور اے نبی آپ نے انعام کیا۔ انعمت علیہ، تو نے انعام کیا، اللہ نے انعام کیا، اور اے نبی تو نے انعام کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے انعام کا ذکر بھی ہے، اور واو عاطفہ کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انعام کا ذکر بھی ہے، تو اللہ کے ساتھ نبی کا ذکر بھی آ گیا۔ قرآن مجید کی سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے انشکر لی ولوالدی، میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر کرو۔ یہاں واو عاطفہ کے ساتھ والدین کا اللہ کے ساتھ تذکرہ ہوا کہ اللہ کا شکر بھی ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ سیدہ عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے تو کسی کپڑے پر
تصاویر بنی ہوئی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کے تو ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ناراضگی کا اظہار کیا تو میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی اتوب الی اللہ و الی رسولہ، میں اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ اس طرح کی 20 مقامات قرآن و سنت کے اندر آپ کو مل جائیں گے کہ جہاں صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے اس پر انعام کیا اور نبی آپ نے انعام کیا، وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ، اور انہیں کافروں کو یہی برا لگا نا کہ اللہ نے ان مسلمانوں کو اپنے فضل سے غنی کر دیا اور اللہ کے نبی نے، اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ تو ان آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ موجود ہے، تو یہاں شرک کیوں نہیں؟ اگر وہ شرک تھا تو یہاں شرک کیوں نہیں؟ معلوم ہوا کہ اللہ کے ساتھ نبی کا، رسول کا ذکر کرنا کسی فعل کے اندر اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ رب العزت جل شانہ سے وہ فعل اور وہ کام ذاتی طور پہ ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطائی طور پر ہے، یہ شرک نہیں ہے اس عقیدے کے ساتھ ذکر کرنا۔ ورنہ پھر قرآن مجید کی ان آیات کے اندر جہاں اللہ کے غنی کرنے کا اور رسول کے غنی کرنے کا ذکر ہے، فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ اللہ غنی کرتا ہے ذاتی طور پر اور اس کے رسول غنی کرتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ اللہ انعام کرتا ہے ذاتی طور پر اور اللہ کے رسول انعام کرتے ہیں اللہ رب العزت کی عطا سے۔ تو ذاتی اور عطائی کا، حقیقی اور مجازی کا، مستقل غیر مستقل کا فرق ان آیات و احادیث کے اندر کرنا پڑتا ہے۔ اب ایک ہے مشیت بندے کی اور ایک ہے مشیت اللہ کی۔ اللہ کی مشیت حقیقیہ ہے، مشیت ذاتی ہے، اور بندے کی مشیت عطائی ہے۔ بندے کی مشیت تابعۃ لمشیت اللہ تعالی، اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ سورۃ التکویر اٹھائیں، آیت نمبر 28 اور 29 میں اللہ رب العزت نے بندے کی مشیت کا ذکر بھی کیا ہے اور اپنی مشیت کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ یہ قرآن نصیحت ہے لمن شاء منکم ان یستقیم، جو تم میں سے سیدھی راہ چلنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جس کی مشیت ہے، جس کا ارادہ ہے، جو چاہتا ہے کہ وہ سیدھی راہ چلے، اس کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ اور فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہتے مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے۔ یعنی تمہاری مشیت ذاتی نہیں ہے، اللہ کی مشیت ذاتی ہے اور تمہاری مشیت عطائی ہے، تمہاری مشیت اللہ رب العزت کی مشیت کے تابع ہے۔ اب ان آیات و احادیث کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ اللہ جب چاہتا ہے تو اللہ کا چاہنا وہ ذاتی ہے، اور رسول کا چاہنا اور رسول کی مشیت وہ اللہ رب العزت کی مشیت کے تحت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہی کہا کرتے تھے اللہ چاہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں۔ تو یہاں صحابہ حضور کی مشیت کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ واو عاطفہ کے ساتھ ذکر کرتے تھے، لیکن یہ واو عاطفہ جمع کے لیے تھی، یہ برابری کے لیے نہیں تھی۔ یعنی یہ نہیں کہ رسول کی مشیت اللہ کی مشیت کے برابر ہے، رسول کا چاہنا اللہ کے چاہنے کے برابر ہے، بلکہ یہاں واو صرف جمع کے لیے ہے، مساوات کے لیے نہیں ہے، برابری کے لیے نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی جو مشیت اور چاہنا ہے وہ ذاتی طور پر ہے، اور رسول کی جو مشیت اور چاہت ہے وہ اللہ رب العزت کی مشیت کے تحت ہے۔ اب آ جائیں اس حدیث اور روایت کی طرف، جس روایت کو پیش کر کے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ دیکھیں سے شرک ثابت ہو گیا۔ محمد ابن عبدالوہاب نجدی نے اور اسماعیل دیلوی نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اور مرزا جیلمی نے اپنے بیان کے اندر اسی روایت کی بنیاد پہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کیا ہے کہ دیکھیں یہاں شرک ثابت ہو گیا۔ صحابہ تو جانتے تھے نا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو شرک قرار دیا، جبکہ حقیقت ایسے نہیں ہے، اس کو شرک قرار نہیں دیا گیا۔ اگر شرک قرار دیا جائے تو ایسا اعتراض آئے گا جس کا جواب نہیں بن پڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سید الموحدین ہیں،
حضور دنیا میں آئے ہی توحید کا درس اور سبق دینے کے لیے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہ کہا یہ کرتے تھے۔ یہ ایک واقعہ نہیں، اس کی میں آپ کے سامنے تفصیل اور تحقیق بیان کروں گا۔ 5 صحابہ اس روایت کے راوی ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ قتیلہ بنت سیفی الجوہنیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ 5 صحابہ اس روایت کے راوی ہیں، اور یہ روایت مختلف انداز سے مختلف واقعات کے ساتھ کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ان 5 صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس کے علاوہ باقی 4 صحابہ سے جب یہ روایت آئی تو یہ روایت کسی اور انداز سے آئی، اور وہ تقریباً ملتے جلتے الفاظ، چونکہ حدیث کے اندر واقعات مختلف ہیں۔ اس میں ایک تو سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث سنن ابی داؤد میں 4980 نمبر حدیث ہے۔ فرمایا لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان، یہ نہ کہو کہ اللہ چاہے اور فلان چاہے، قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کہا کرو کہ اللہ چاہے پھر فلان چاہے، اللہ چاہے اور فلاں چاہے یہ نہ کہا کرو، بلکہ کہا کرو اللہ چاہے ثم شاء فلان، پھر فلاں چاہے۔ یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے، سنن ابی داؤد میں 4980 نمبر، مسند احمد ابن حنبل میں 22754 نمبر، شرح مشکل الاثار میں جلد 1 صفحہ 218 حدیث نمبر 236 ہے، السنن الکبریٰ امام بہقی کی اس میں جلد 3 صفحہ 216 پہ، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر 27226 نمبر، اور اس کے علاوہ عمل الیوم واللیلہ امام ابن سنی کی اس کے اندر صفحہ 235 پر یہ روایت حدیث نمبر 666 موجود ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور حضرت طفیل بن سخبرہ جو کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں شریک بھائی تھے، ان سے جو روایت ہے وہ اس انداز سے ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے خواب دیکھا، اور وہ خواب یہ دیکھا کہ یہودیوں کا ایک عالم اس کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ اے مسلمانوں، تم بڑے اچھے لوگ ہو، اگر تم شرک نہ کرو تو تم شرک یہ کرتے ہو کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، لہذا تمہارا یہ کہنا شرک ہے۔ طفیل بن سخبرہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صبح وہ شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی یہ تمہارا جو کہنا ہے، فرمایا کہ کانا یمنعنی الحیاء منکم ان انہاکم عنہا، مجھے حیا مانے تھی کہ میں تمہیں اس بات سے روکوں، یعنی میں چاہتا تھا کہ تمہیں اس بات سے روکوں اور تمہیں یہ کہوں کہ تم ما شاء اللہ و شاء محمد کی جگہ پہ ما شاء اللہ ثم شاء محمد کہہ لیا کرو۔ تو آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب تم ایسے نہ کہا کرو، بلکہ کہا کرو اللہ چاہے اور پھر جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں۔ 2 حدیثیں ہوگی، حضرت حذیفہ بن یمان سے اور حضرت طفیل بن سخبرہ سے۔ یہ جو طفیل بن سخبرہ سے ہے یہ مسند احمد ابن حنبل میں 20171 نمبر حدیث ہے، اور تیسری صحابیہ ہیں سیدہ قتیلہ بنت سیفی الجوہنیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہ حدیث مسند احمد ابن حنبل کے اندر بھی ہے 26553 نمبر، السنن الکبریٰ امام بہقی کی اس کے اندر جلد 3 صفحہ 216 پہ، اور سنن نسائی امام نسائی کی 3804 نمبر روایت ہے، اور دوسرے نسخے کے مطابق 3778 نمبر حدیث ہے۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی ہے، مختلف کتابوں کے اندر یہ روایت ہے، اور سند کے اعتبار سے یہ روایت صحیح ہے، اور باقی جو روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ بھی روایت صحیح ہیں، ساری حدیثیں صحیح ہیں سند کے اعتبار سے۔ اور وہ روایت یہ کہ سیدہ قتیلہ بنت سیفی الجوہنیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک یہودیوں کا عالم آیا اور اس نے آ کے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعم القوم انتم، اے محمد تم بڑے اچھے لوگو، لولا انکم تنددون و انکم تشرکون، اگر تم شرک نہ کرو اور اگر تم اللہ کے برابر شریک نہ ٹھہراؤ، اگر تم یہ نہ کہو تو تم بڑے اچھے لوگ ہو،
تم بڑی اچھی قوم ہو، تم اچھے لوگ ہو اگر تم شرک نہ کرو، یعنی اے محمد آپ اور آپ کے صحابہ اگر شرک نہ کریں تو پھر آپ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ وما ذاک، اللہ پاک ہے وہ کون سا شرک ہے جو ہم کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا تقولون ما شاء اللہ وشئت، کہ تم کہتے ہو کہ اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ اگر آپ لوگ یہ نہ کہیں تو آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، اگر آپ شرک نہ کریں تو۔ تھوڑی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے تو آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے فرمایا من قال ما شاء اللہ، جو یہ کہے ما شاء اللہ فلیفصل، اسے چاہیے کہ درمیان میں فصل کر لے، کس طرح؟ ثم شئت کے ساتھ، یعنی پہلے تم یہ کہتے تھے ما شاء اللہ وشئت، اب واؤ کی جگہ پہ تم نے ثم کی تبدیلی کر لینی ہے، واؤ عاطفہ کی جگہ پہ ثم تراخی کا لے آنا ہے، اور تم نے آئندہ کے بعد یہ کہنا ہے ما شاء اللہ ثم شئت، ما شاء اللہ ثم شاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ چاہے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، اللہ چاہے پھر آپ چاہیں۔ تو آپ نے واؤ کی جگہ پہ اے صحابہ ثم کی تبدیل کر لینی ہے۔ یہ کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 3 احادیث اور روایت ہوگی، اور اسی مضمون کی روایت شرح و مشکل الاثار میں امام ابو جعفر محمد ابن سلامہ الطحاوی رحمہ اللہ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے آئے، جلد نمبر 1 صفحہ 219 پر، روایت کا نمبر ہے 237۔ عرب محقق شعیب ارناؤت نے لکھا ہے کہ اسنادہ قوی، اس کی سند قوی ہے، اور وہ بھی حدیث اسی طرح ہے کہ رآ رجل من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے صحابہ میں سے کسی شخص نے خواب دیکھا کہ یہودیوں کا ایک عالم ہے، وہ مسلمانوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم بڑے اچھے لوگ ہو اگر تم شرک نہ کرو اور اگر تم اللہ کے برابر نہ ٹھہرو، تم یہ کہتے ہو کہ ما شاء اللہ و شاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا تم یہ شرک کرتے ہو۔ تو اس نے آ کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں صحابی نے واقعہ بیان کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم آئندہ کے بعد یہ کہہ لیا کرو ما شاء اللہ ثم شئت، یا ما شاء اللہ ثم شاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ چاہے پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں۔ یہ 4 روایات، ان کے اندر مضمون تقریباً ایک سا ہے کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو واؤ کی جگہ پہ ثم تراخی کی تبدیلی کا حکم ارشاد فرما دیا، اور امر دیا، حکم دیا نبی پاک علیہ السلام نے کہ تم نے آئندہ کے بعد یہ کہنا ہے ما شاء اللہ ثم شاء محمد، ما شاء اللہ ثم شئت، یعنی تم نے آئندہ کے بعد یہ کہنا ہے ما شاء اللہ ثم شاء محمد، ما شاء اللہ ثم شئت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ 4 حدیثیں جو حضرت جابر بن سمرہ سے، حضرت حذیفہ بن یمان سے، حضرت طفیل بن سخبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت سیدہ قتیلہ بنت سیفی الجہنیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان 4 صحابہ سے تو یہ مضمون موجود ہے۔ اب 5ویں حدیث آتی ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، جو کہ متعدد طرق کے ساتھ حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر اور حدیث کی اور کتابوں کے اندر، مسند احمد ابن حنبل کے اندر، بہت ساری کتابوں کے اندر وہ حدیث متعدد طرق کے ساتھ مروی ہے، جس میں ایک واقعہ تو جو کہ سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عباس ہی سے یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور فرمایا کہ تم آئندہ کے بعد یہ کہا کرو ما شاء اللہ ثم شئت، یا ما شاء اللہ ثم شاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کے اندر جو ابن ماجہ کے اندر ہے، اس کے اندر یہی ہے کہ تم نے واؤ کی جگہ پہ ثم تراخی کی تبدیلی کرنی ہے، باقی اسی طرح رہے گا، صرف واؤ کی جگہ پہ ثم کی تبدیلی کر دینی ہے۔ لیکن یہی روایت جس کے اندر مرکزی راوی ہے عجلہ بن عبداللہ الکندی الکوفی الشیعی، یہ جو عجلہ بن عبداللہ الشیعی الکندی الکوفی راوی ہے، اس کی روایت جب ابن ماجہ کے اندر آئی، سیدنا عبداللہ ابن عباس والی جو حدیث ہے، اس کے اندر باقی تمام صحابہ جو بیان کر رہے ہیں، حضرت قتیلہ، حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان، طفیل بن سخبرہ، جابر بن سمرہ، ان کی روایت کے مطابق ہی ہے۔ البتہ یہ روایت جب الادب المفرد اور مسند احمد ابن حنبل کے اندر آئی تو اس میں روایت جو وہ تبدیل ہو گئی، اس میں
کچھ باقی روایات اور جو جماعت صحابہ کی بیان کر رہی ہے اس کے برعکس روایت آ گئی، اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص نے یہ کہا ما شاء اللہ و شئت، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجعلت واللہ عدلا اجعلت للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کے برابر شریک کر دیا، تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، قل ما شاء اللہ وحدہ، تو بس یہ کہہ کہ صرف اللہ چاہے، صرف اکیلا تنہا اللہ چاہے۔ لیکن یہ جو روایت مسند احمد بن حنبل اور الادب المفرد کے اندر آئی ہے، اس کے اندر الفاظ باقی جماعت صحابہ کے برعکس ہیں، جس کے اندر مرکزی راوی ہے عجلہ بن عبداللہ الشیعی الکندی الکوفی۔ اس کی روایت کے اندر الفاظ جماعت صحابہ کی روایت کے مخالف ہیں، لہذا اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ صحابہ کی جو جماعت روایت کر رہی ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی اجلا والی روایت جو ابن ماجہ کے اندر، اس میں باقی جماعت صحابہ کے موافق روایت اور حدیث موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم نے واؤ کی جگہ پہ ثم تراخی کی تبدیلی کرنی ہے۔ یہ جو حدیث اور روایت ہے کہ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ جماعت صحابہ کی روایت کے مخالف ہے۔ عبداللہ ابن عباس کی ابن ماجہ والی روایت کے بھی مخالف ہے، جس میں اجلا موجود ہے، لیکن اجلا راوی سے روایت جب مسند احمد بن حنبل اور ادب المفرد کے اندر آ گئی تو حدیث کے الفاظ بھی بدل گئے، اور جو ہے وہ سارے کا سارا یہ صحابہ کی جماعت کی جو مروی روایت ہے اس کے مخالف روایت آ گئی۔ لہذا یہ روایت اجلا والی وہ ان روایات کے مقابلے میں قبول اور قابل احتجاج وہ الفاظ نہیں ہوں گے۔ قابل احتجاج یہی الفاظ ہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واؤ کو تبدیل کر کے ثم تراخی کی تبدیلی کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تبدیلی کا حکم کیوں دیا؟ واؤ کی جگہ پہ ثم کی تبدیلی کا حکم کیوں دیا؟ پورے جملے کی تبدیلی کا حکم نہیں دیا گیا، صرف واؤ کی جگہ پہ ثم کی تبدیلی کا حکم دیا گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مشیت چونکہ اللہ رب العزت کی مشیت کے تحت ہے، تابعۃ لمشیۃ اللہ تعالی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اللہ رب العزت کی مشیت کا ادب سکھانے کے لیے حکم دیا کہ تم پہلے اللہ کی مشیت کا تذکرہ کرو اور پھر اس کے بعد میری مشیت کا تذکرہ کرو۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو واؤ کی جگہ پہ ثم تراخی کی تبدیلی کا حکم ارشاد فرمایا۔ امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الشفاء اپنی کتاب کے اندر امام ابو سلیمان خطابی جو کہ صحیح بخاری کے سب سے پہلے شارح ہیں، المتوفیٰ 388 ہجری، ان کا قول ذکر کیا۔ امام خطابی فرماتے ہیں ارشدہم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی الادب فی تقدیم مشیت اللہ تعالی علی مشیت من سواہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہدایت کی اس بات کی کہ وہ اللہ رب العزت کی مشیت کو اللہ کی مخلوق کی مشیت سے مقدم رکھیں۔ حضور نے ادب سکھانے کے لیے یہاں اللہ رب العزت کی مشیت کو اپنی مشیت سے مقدم کرنے کا حکم دیا، اور کہا کہ تم پہلے اللہ کی مشیت کا ذکر کرو اور پھر ثم کے بعد میری مشیت کا تذکرہ کرنا ہے۔ شرک نہیں تھا۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حدیث کی ریاض الصالحین، اس میں جب وہ اسی حدیث کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر باب کا عنوان یہ قائم کرتے ہیں باب کراہت قول ما شاء اللہ و شاء فلان، یعنی اس بات کے مکروہ ہونے کا بیان، شرک ہونے کا بیان نہیں، مکروہ ہونے کا بیان کہ جو شخص یہ کہے کہ ما شاء اللہ و شاء فلان، تو یہ کہنا مکروہ ہے، شرک نہیں ہے، مکروہ ہے۔ مکروہ اس لیے ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ما شاء اللہ و شاء فلان کہنے سے منع فرما دیا۔ اس کی جگہ پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ما شاء اللہ ثم شاء فلان کی تلقین ارشاد فرمائی۔ تو امام نووی کے باب سے، امام ابو سلیمان الخطابی رحمہ اللہ کے بیان سے یہ بات واضح ہوئی کہ ما شاء اللہ و شاء فلان شرک نہیں تھا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تبدیلی کا حکم دیا ادب سکھانے کے لیے۔ یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 11 ہے، حدیث نمبر 6653 ہے صحیح بخاری کی۔
امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب لا یقول ما شاء اللہ و شئت وحل یقول انا باللہ ثم بک، یعنی اس بات کا بیان کہ کیا جو نا وہ اس بات کا بیان کہ ما شاء اللہ و شئت نہ کہے اور کیا انا باللہ ثم بک کہہ سکتے ہیں، یہ عنوان ہے باب کا۔ اور اس کے تحت 6653 نمبر حدیث لے کے ہے کہ جب ایک فرشتہ 3 بندوں کی آزمائش کے لیے آیا اور اس نے آ کے کہا کہ تقطعت بی الحبال فلا بلاغ لی الا باللہ ثم بک، کہ میرے روزی کمانے کے سارے اسباب منقطع ہو چکے ہیں اور میرے پاس اب کوئی آسرا نہیں ہے سوائے اللہ کے آسرے کے، پھر تمہارے آسرے کے، الا باللہ ثم بک، یعنی اللہ کا آسرا ہے پھر تمہارا آسرا ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں انما اراد البخاری ان قولہ ما شاء اللہ ثم شئت جائز مستدلا بقولہ انا باللہ ثم بک۔ امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے جو اس باب کے اوپر یہ جو ہیڈنگ قائم کی ہے، اس سے امام بخاری جو ہے ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ ما شاء اللہ ثم شئت کو جائز سمجھتے ہیں، مستدلا بقولہ، اس قول سے استدلال کرتے ہوئے انا باللہ ثم بک، کہ فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ کا سہارا ہے پھر تمہارا سہارا ہے۔ وقد جاء هذا المعنى عن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانما جاز بدخول ثم لان مشیۃ اللہ سابقۃ علی مشیۃ خلقہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث میں یہ معنی وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واو کی جگہ پہ ثم کی تبدیلی کا حکم دیا اور صحابہ سے کہا کہ تم یہ کہہ لیا کرو ما شاء اللہ ثم شاء محمد یا ثم شئت۔ تو فرماتے ہیں کیونکہ اللہ کی مشیت وہ مخلوق کی مشیت سے مقدم ہے۔ وَلَمَّا لَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ عَلَى شَرْطِهِ، جب یہ حدیث جو ہے نا جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم ما شاء اللہ ثم شئت کہہ لیا کرو، امام بخاری کی شرط پر وہ حدیث نہیں تھی، یعنی صحیح بخاری کی شرط پر وہ حدیث نہیں تھی، تو امام بخاری نے چونکہ اس کے جواز کا بیان کرنا تھا تو امام بخاری نے بجائے اس کے کہ اس حدیث کو ماشاء اللہ ثم شاء والی حدیث کو لے کے آتے، استنبط من الحدیث سے صحیح الذی علی شرطہ ما یوافقہ، امام بخاری 6653 نمبر صحیح بخاری میں وہ حدیث لے کے آئے جو امام بخاری کی شرط پر تھی اور اس سے استدلال کیا اور نتیجہ یہ نکالا کہ ما شاء اللہ ثم شئت کہنا جائز ہے۔ ما شاء اللہ و شئت کہنا جائز نہیں ہے، البتہ ما شاء اللہ ثم شئت کہنا جائز ہے، یا ما شاء اللہ ثم شاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جائز ہے۔ امام بخاری نے 6653 نمبر حدیث کو بیان کر کے اس سے استدلال کیا اور امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ امام بخاری اس کو جائز قرار دیتے ہیں مستدلم، استدلال کرتے ہوئے 6653 نمبر حدیث سے، کہ 6653 نمبر حدیث کے اندر الا باللہ ثم بک، یعنی اللہ کا مجھے سہارا ہے پھر تمہارا سہارا۔ تو ائمہ محدثین کی ان آراء سے اور ان کے اس موقف سے یہ بات بالکل واضح ہوئی یہ شرک نہیں تھا۔ اگر یہ شرک تھا تو وہ اعتراض لازم آئے گا جس کا جواب نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے شرک ہوتا رہا، حضور سید الموحدین ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہی شرک کو مٹانے کے لیے اور توحید سکھانے کے لیے، حضور نے کبھی صحابہ کو نہیں روکا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کبھی نہیں بتایا کہ صحابہ تم یہ جو کہتے ہو کہ انشاءاللہ و شاء محمد یہ تو شرک ہے، لہذا تم شرک کر رہے ہو، باز آ جاؤ اس سے رک جاؤ، حضور نے کبھی نہیں روکا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو کبھی منع نہیں کیا۔ ایک یہودی نے آ کے بتایا کہ یہ تو شرک ہو رہا ہے، اور ایک یہودی کے توحید سکھانے سے نعوذ باللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کا پتہ چلا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ استغفر اللہ ایک یہودی نے آ کے توحید سکھائی، اور یہودی کے توحید سکھانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کا پتہ چلا، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ یہ وہ اعتراض لازم آئے گا کہ جس کا جواب نہیں ہو سکے گا۔ اس کا جواب یہی ہے کہ یہ شرک نہیں تھا، یہ توحید کے خلاف نہیں تھا۔ ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہودی کا منہ بند کرنے کے لیے، اس کے اعتراض کو رفع کرنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ تم آئندہ سے ما شاء اللہ و شاء محمد کی جگہ پہ
ما شاء اللہ ثم شاء محمد کہہ لیا کرو۔ ایک تو اللہ کی مشیت مقدم ہو جائے گی اور اللہ کی مخلوق کی مشیت اللہ کی مشیت کے تحت آ جائے گی۔ اللہ رب العزت کی مشیت کا ادب کرتے ہوئے اللہ کی مشیت کو مقدم کرو اور ثم تراخی کے ساتھ پھر شاء محمد کہہ لیا کرو، ثم شاء محمد۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ اس یہودی کا منہ بند ہو جائے اور اس کو اعتراض کرنے کی مجال باقی نہ رہے۔ یہ اس کا سب سے بہترین جواب ہے۔ اگر اس کو شرک قرار دیا جائے تو پھر اعتراض یہ لازم آئے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے شرک ہوتا رہا تو حضور نے شرک سے منع کیوں نہیں کیا؟ نبی پاک علیہ السلام تو آئے ہی توحید کا درس دینے کے لیے اور توحید سکھانے کے لیے، حضور سید الموحدین ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو روکا کیوں نہیں؟ یہودی کے اعتراض کرنے پر کیوں روکا؟ تو بحمد اللہ تعالیٰ یہ جو میں نے آپ کے سامنے دلائل پیش کیے ہیں، اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جو روایت مسند احمد ابن حنبل اور ادب المفرد کے اندر ہے کہ تو نے اللہ کے برابر کر دیا، تو نے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، یہ روایت کے الفاظ، ایک تو ابن ماجہ کی جو صحیح حدیث ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے، یہی حدیث اجلا والی اس روایت کے خلاف ہے۔ دوسرا، 4 صحابہ جو اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، ان جماعت صحابہ کا جو بیان کردہ واقعہ اور بیان کردہ روایت ہے اس کو بھی خلاف ہے۔ یہ حصہ قابل احتجاج نہیں ہے۔ قابل احتجاج یہ ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو واو کی تبدیلی کے ساتھ ثم تراخی کی جو نا وہ اس کی جگہ پہ ایڈ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔